دوستو ڈرامہ کا فیر کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کہانی میں ایسا زبردست موڑ آنے والا ہے جسے دیکھ کر ہی کوئی حیران رہ جائے گا۔ جویریہ کی شادی کا دن قریب آتے ہی حالات اچانک بگڑنے لگتے ہیں۔ دوستو جویریہ کا رشتہ اس کے ماں باپ زیبا طے کر دیتے ہیں۔ گھر کے حالات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ زیب کو مجبور یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جویریہ کے باپ کو بھی اس شادی میں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن میں شامل ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دے اور اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ لیکن باپ اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ جامی اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ پاتا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں چیخنے ہوتے اور چیخنے لگتا ہے، میرے بغیر یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے میری بیٹی کا فیصلہ میرے بغیر کیسے کر لیا؟ یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ شادی ہوئی تو میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس غصے میں جامی وہاں موجود لوگوں کو دھمکنے دینا شروع کر دیتا ہے اور دھمکیاں دینا ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، یہاں سے سب لوگ نکل جاؤ، میں ایک ایک سے حساب لوں گا۔ دوسری طرف زیبا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شادی میں مجبور مہمان بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کی شادی میں اس طرح کا ہنگامہ کیوں کر رہا ہے۔ اچانک پوری محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر ایک شخص حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر حامی اپنی ہی بیٹیوں کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ کر لگتی ہے اور غصے میں کہتی ہے، تم لوگوں نے اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اپنے باپ کے بغیر اپنی ماں کی بات مان کر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ سب دیکھ کر آخرکار زیبا کا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور فوراً پولیس کو کال کر لیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اس کا شوہر، جس پر وہ پہلے ہی طلاق فائل کر چکی ہے، زبردستی آ کر ہنگامہ کر رہا ہے اور ان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ زیبا پوری ہمت کے ساتھ جامی کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہارے ظلم بہت سالوں سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اور نہیں، اب تم میرے زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تم پر قانونی کیس کر دوں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس دوران جامی غصے میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار زیبا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اسے روک لیتی ہے۔ وہ مضبوطی لہجے میں کہتی ہے، اب وہ دن گزر چکے ہیں جب تمہارے من مانی چلتی تھی، اب قانون تمہیں تمہاری سزا دے گا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اولاد میرے ساتھ ہے اور میں ان کے سہارے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ پھر زیبا سخت لہجے میں کہتی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، نہ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں کو۔ اصل میں کچھ دن پہلے زیبا اپنے شوہر کو منانے کے لیے اس کے گھر بھی گئی تھی، مگر وہاں سے اسے عزت دینے کے بجائے اس کے بیٹی اور دوسری بیوی کی طرف سے بہت سی تلخ باتیں سننے کو ملی۔ اس وجہ سے اب ان کے بغیر یہ رشتہ طے کرنا پڑا۔ دوسری طرف جامی کا بیٹا بھی اس صورتحال کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے والد نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ یہ بھی کہہ چکا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ تم لوگ یہ شادی کیسے کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جامی نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ یہ شادی بھی جا کر سب کچھ برباد کر دے گا، لیکن اس کا بیٹا یہ سب باتیں جانتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریویو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔ دوستو ڈرامہ کا فیر کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کہانی میں ایسا زبردست موڑ آنے والا ہے
جسے دیکھ کر ہی کوئی حیران رہ جائے گا۔ جویریہ کی شادی کا دن قریب آتے ہی حالات اچانک بگڑنے لگتے ہیں۔ دوستو، جویریہ کا رشتہ اس کے ماں باپ زیبا طے کر دیتے ہیں۔ گھر کے حالات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ زیب کو مجبور یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جویریہ کے باپ کو بھی اس شادی میں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن میں شامل ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دے اور اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ لیکن باپ اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ جامی اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ پاتا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں چیخنے ہوتے اور چیخنے لگتا ہے، میرے بغیر یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے میری بیٹی کا فیصلہ میرے بغیر کیسے کر لیا؟ یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ شادی ہوئی تو میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس غصے میں جامی وہاں موجود لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور دھمکیاں دینا ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، یہاں سے سب لوگ نکل جاؤ، میں ایک ایک سے حساب لوں گا۔ دوسری طرف زیبا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شادی میں مجبور مہمان بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کی شادی میں اس طرح کا ہنگامہ کیوں کر رہا ہے۔ اچانک پوری محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر ایک شخص حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر حامی اپنی ہی بیٹیوں کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ کر لگتی ہے اور غصے میں کہتی ہے، تم لوگوں نے اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اپنے باپ کے بغیر اپنی ماں کی بات مان کر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ سب دیکھ کر آخرکار زیبا کا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور فوراً پولیس کو کال کر لیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اس کا شوہر، جس پر وہ پہلے ہی طلاق فائل کر چکی ہے، زبردستی آ کر ہنگامہ کر رہا ہے اور ان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ زیبا پوری ہمت کے ساتھ جامی کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہارے ظلم بہت سالوں سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اور نہیں، اب تم میرے زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تم پر قانونی کیس کر دوں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی دوران جامی غصے میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار زیبا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اسے روک لیتی ہے۔ وہ مضبوطی لہجے میں کہتی ہے، اب وہ دن گزر چکے ہیں جب تمہارے من مانی چلتی تھی۔ اب قانون تمہیں تمہاری سزا دے گا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری اولاد میرے ساتھ ہے اور میں ان کے سہارے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ پھر زیبا سخت لہجے میں کہتی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، نہ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں کو۔ اصل میں کچھ دن پہلے زیبا اپنے شوہر کو منانے کے لیے اس کے گھر بھی گئی تھی، مگر وہاں سے اسے عزت دینے کے بجائے اس کے بیٹی اور دوسری بیوی کی طرف سے بہت سی تلخ باتیں سننے کو ملی۔ اس وجہ سے اب ان کے بغیر یہ رشتہ طے کرنا پڑا۔ دوسری طرف جامی کا بیٹا بھی اس صورتحال کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے والد نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ یہ بھی کہہ چکا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ تم لوگ یہ شادی کیسے کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جامی نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ یہ شادی بھی جا کر سب کچھ برباد کر دے گا، لیکن اس کا بیٹا یہ سب باتیں جانتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریویو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ کفیر کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کہانی میں ایسا زبردست موڑ آنے والا ہے جسے دیکھ کر ہی کوئی حیران رہ جائے گا۔ جویریہ کی شادی کا دن قریب آتے ہی حالات اچانک بگڑنے لگتے ہیں۔
دوستو، جویریہ کا رشتہ اس کے ماں باپ زیبہ طے کر دیتے ہیں۔ گھر کے حالات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ زیب کو مجبور یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جویریہ کے باپ کو بھی اس شادی میں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن میں شامل ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دے اور اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ لیکن باپ اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ جامی اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ پاتا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں چیخنے ہوتے اور چیخنے لگتا ہے، میرے بغیر یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے میری بیٹی کا فیصلہ میرے بغیر کیسے کر لیا؟ یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ شادی ہوئی تو میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس غصے میں جامی وہاں موجود لوگوں کو دھمکنے دینا شروع کر دیتا ہے اور دھمکنے دینا ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، یہاں سے سب لوگ نکل جاؤ، میں ایک ایک سے حساب لوں گا۔ دوسری طرف زیبا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شادی میں مجبور مہمان بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کی شادی میں اس طرح کا ہنگامہ کیوں کر رہا ہے۔ اچانک پوری محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر ایک شخص حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر حامی اپنی ہی بیٹیوں کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ کر لگتی ہے اور غصے میں کہتی ہے، تم لوگوں نے اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اپنے باپ کے بغیر اپنی ماں کی بات مان کر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ سب دیکھ کر آخرکار زیبا کا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور فوراً پولیس کو کال کر لیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اس کا شوہر، جس پر وہ پہلے ہی طلاق فائل کر چکی ہے، زبردستی آ کر ہنگامہ کر رہا ہے اور ان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ زیبا پوری ہمت کے ساتھ جامی کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہارے ظلم بہت سالوں سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اور نہیں، اب تم میرے زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تم پر قانونی کیس کر دوں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس دوران جامی غصے میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار زیبا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اسے روک لیتی ہے۔ وہ مضبوطی لہجے میں کہتی ہے، اب وہ دن گزر چکے ہیں جب تمہارے من مانی چلتی تھی، اب قانون تمہیں تمہاری سزا دے گا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اولاد میرے ساتھ ہے اور میں ان کے سہارے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ پھر زیبا سخت لہجے میں کہتی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، نہ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں کو۔ اصل میں کچھ دن پہلے زیبا اپنے شوہر کو منانے کے لیے اس کے گھر بھی گئی تھی، مگر وہاں سے اسے عزت دینے کے بجائے اس کے بیٹی اور دوسری بیوی کی طرف سے بہت سی تلخ باتیں سننے کو ملی۔ اس وجہ سے اب ان کے بغیر یہ رشتہ طے کرنا پڑا۔ دوسری طرف جامی کا بیٹا بھی اس صورتحال کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے والد نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ یہ بھی کہہ چکا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ تم لوگ یہ شادی کیسے کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جامی نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ یہ شادی بھی جا کر سب کچھ برباد کر دے گا، لیکن اس کا بیٹا یہ سب باتیں جانتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریویو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ کفیر کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کہانی میں ایسا زبردست موڑ آنے والا ہے جسے دیکھ کر ہی کوئی حیران رہ جائے گا۔ جویریہ کی شادی کا دن قریب آتے ہی حالات اچانک بگڑنے لگتے ہیں۔ دوستو، جویریہ کا رشتہ اس کے ماں باپ زیبہ طے کر دیتے ہیں۔ گھر کے حالات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ
زیب کو مجبور یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جویریہ کے باپ کو بھی اس شادی میں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن میں شامل ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دے اور اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ لیکن باپ اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ جامی اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ پاتا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں چیخنے ہوتے اور چیخنے لگتا ہے، میرے بغیر یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے میری بیٹی کا فیصلہ میرے بغیر کیسے کر لیا؟ یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ شادی ہوئی تو میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس غصے میں جامی وہاں موجود لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور دھمکیاں دینا ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، یہاں سے سب لوگ نکل جاؤ، میں ایک ایک سے حساب لوں گا۔ دوسری طرف زیبا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شادی میں مجبور مہمان بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کی شادی میں اس طرح کا ہنگامہ کیوں کر رہا ہے۔ اچانک پوری محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر ایک شخص حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر حامی اپنی ہی بیٹیوں کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ کر لگتی ہے اور غصے میں کہتی ہے، تم لوگوں نے اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اپنے باپ کے بغیر اپنی ماں کی بات مان کر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ سب دیکھ کر آخرکار زیبا کا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور فوراً پولیس کو کال کر لیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اس کا شوہر، جس پر وہ پہلے ہی طلاق فائل کر چکی ہے، زبردستی آ کر ہنگامہ کر رہا ہے اور ان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ زیبا پوری ہمت کے ساتھ جامی کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہارے ظلم بہت سالوں سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اور نہیں، اب تم میرے زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تم پر قانونی کیس کر دوں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس دوران جامی غصے میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار زیبا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اسے روک لیتی ہے۔ وہ مضبوطی لہجے میں کہتی ہے، اب وہ دن گزر چکے ہیں جب تمہارے من مانی چلتی تھی، اب قانون تمہیں تمہاری سزا دے گا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اولاد میرے ساتھ ہے اور میں ان کے سہارے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ پھر زیبا سخت لہجے میں کہتی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، نہ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں کو۔ اصل میں کچھ دن پہلے زیبا اپنے شوہر کو منانے کے لیے اس کے گھر بھی گئی تھی، مگر وہاں سے اسے عزت دینے کے بجائے اس کے بیٹی اور دوسری بیوی کی طرف سے بہت سی تلخ باتیں سننے کو ملی۔ اس وجہ سے اب ان کے بغیر یہ رشتہ طے کرنا پڑا۔ دوسری طرف جامی کا بیٹا بھی اس صورتحال کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے والد نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ یہ بھی کہہ چکا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ تم لوگ یہ شادی کیسے کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جامی نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ یہ شادی بھی جا کر سب کچھ برباد کر دے گا، لیکن اس کا بیٹا یہ سب باتیں جانتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریویو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ کفیر کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کہانی میں ایسا زبردست موڑ آنے والا ہے جسے دیکھ کر ہی کوئی حیران رہ جائے گا۔ جویریہ کی شادی کا دن قریب آتے ہی حالات اچانک بگڑنے لگتے ہیں۔ دوستو، جویریہ کا رشتہ اس کے ماں باپ زیبا طے کر دیتے ہیں۔ گھر کے حالات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ زیب کو مجبور یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جویریہ کے باپ کو بھی
اس شادی میں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن میں شامل ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دے اور اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ لیکن باپ اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ جامی اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ پاتا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں چیخنے ہوتے اور چیخنے لگتا ہے، میرے بغیر یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے میری بیٹی کا فیصلہ میرے بغیر کیسے کر لیا؟ یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ شادی ہوئی تو میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ غصے میں جامی وہاں موجود لوگوں کو دھمکنے دینا شروع کر دیتا ہے اور دھمکیاں دینا ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، یہاں سے سب لوگ نکل جاؤ، میں ایک ایک سے حساب لوں گا۔ دوسری طرف زیبا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شادی میں مجبور مہمان بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کی شادی میں اس طرح کا ہنگامہ کیوں کر رہا ہے۔ اچانک پوری محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر ایک شخص حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر حامی اپنی ہی بیٹیوں کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ کر لگتی ہے اور غصے میں کہتی ہے، تم لوگوں نے اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اپنے باپ کے بغیر اپنی ماں کی بات مان کر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ سب دیکھ کر آخرکار زیبا کا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور فوراً پولیس کو کال کر لیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اس کا شوہر، جس پر وہ پہلے ہی طلاق فائل کر چکی ہے، زبردستی آ کر ہنگامہ کر رہا ہے اور ان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ زیبا پوری ہمت کے ساتھ جامی کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہارے ظلم بہت سالوں سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اور نہیں، اب تم میرے زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تم پر قانونی کیس کر دوں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس دوران جامی غصے میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار زیبا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اسے روک لیتی ہے۔ وہ مضبوطی لہجے میں کہتی ہے، اب وہ دن گزر چکے ہیں جب تمہارے من مانی چلتی تھی، اب قانون تمہیں تمہاری سزا دے گا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اولاد میرے ساتھ ہے اور میں ان کے سہارے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ پھر زیبا سخت لہجے میں کہتی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، نہ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں کو۔ اصل میں کچھ دن پہلے زیبا اپنے شوہر کو منانے کے لیے اس کے گھر بھی گئی تھی، مگر وہاں سے اسے عزت دینے کے بجائے اس کے بیٹی اور دوسری بیوی کی طرف سے بہت سی تلخ باتیں سننے کو ملی۔ اس وجہ سے اب ان کے بغیر یہ رشتہ طے کرنا پڑا۔ دوسری طرف جامی کا بیٹا بھی اس صورتحال کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے والد نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ یہ بھی کہہ چکا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ تم لوگ یہ شادی کیسے کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جامی نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ یہ شادی بھی جا کر سب کچھ برباد کر دے گا، لیکن اس کا بیٹا یہ سب باتیں جانتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریویو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ کفیر کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کہانی میں ایسا زبردست موڑ آنے والا ہے جسے دیکھ کر ہی کوئی حیران رہ جائے گا۔ جویریہ کی شادی کا دن قریب آتے ہی حالات اچانک بگڑنے لگتے ہیں۔ دوستو، جویریہ کا رشتہ اس کے ماں باپ زیبا طے کر دیتے ہیں۔ گھر کے حالات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ زیب کو مجبور یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جویریہ کے باپ کو بھی اس شادی میں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن میں شامل ہو،
اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دے اور اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے، لیکن باپ اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ جامی اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ پاتا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں چیخنے ہوتے اور چیخنے لگتا ہے، میرے بغیر یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے میری بیٹی کا فیصلہ میرے بغیر کیسے کر لیا؟ یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ شادی ہوئی تو میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس غصے میں جامی وہاں موجود لوگوں کو دھمکنے دینا شروع کر دیتا ہے اور دھمکنے دینا ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، یہاں سے سب لوگ نکل جاؤ، میں ایک ایک سے حساب لوں گا۔ دوسری طرف زیبا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شادی میں مجبور مہمان بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کی شادی میں اس طرح کا ہنگامہ کیوں کر رہا ہے۔ اچانک پوری محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر ایک شخص حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر حامی اپنی ہی بیٹیوں کو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ کر لگتی ہے اور غصے میں کہتی ہے، تم لوگوں نے اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اپنے باپ کے بغیر اپنی ماں کی بات مان کر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یہ سب دیکھ کر آخرکار زیبا کا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور فوراً پولیس کو کال کر لیتی ہے۔ کہتی ہے کہ اس کا شوہر، جس پر وہ پہلے ہی طلاق فائل کر چکی ہے، زبردستی آ کر ہنگامہ کر رہا ہے اور ان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ زیبا پوری ہمت کے ساتھ جامی کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے، میں تمہارے ظلم بہت سالوں سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اور نہیں، اب تم میرے زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تم پر قانونی کیس کر دوں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس دوران جامی غصے میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار زیبا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اسے روک لیتی ہے۔ وہ مضبوطی لہجے میں کہتی ہے، اب وہ دن گزر چکے ہیں جب تمہارے من مانی چلتی تھی، اب قانون تمہیں تمہاری سزا دے گا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میری اولاد میرے ساتھ ہے اور میں ان کے سہارے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ پھر زیبا سخت لہجے میں کہتی ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، نہ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری بیٹیوں کو۔ اصل میں کچھ دن پہلے زیبا اپنے شوہر کو منانے کے لیے اس کے گھر بھی گئی تھی، مگر وہاں سے اسے عزت دینے کے بجائے اس کے بیٹی اور دوسری بیوی کی طرف سے بہت سی تلخ باتیں سننے کو ملی۔ اس وجہ سے اب ان کے بغیر یہ رشتہ طے کرنا پڑا۔ دوسری طرف جامی کا بیٹا بھی اس صورتحال کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے والد نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ یہ بھی کہہ چکا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ تم لوگ یہ شادی کیسے کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جامی نے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ یہ شادی بھی جا کر سب کچھ برباد کر دے گا، لیکن اس کا بیٹا یہ سب باتیں جانتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریویو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ کفیر کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کہانی میں ایسا زبردست موڑ آنے والا ہے جسے دیکھ کر ہی کوئی حیران رہ جائے گا۔ جویریہ کی شادی کا دن قریب آتے ہی حالات اچانک بگڑنے لگتے ہیں۔ دوستو، جویریہ کا رشتہ اس کے ماں باپ زیبا طے کر دیتے ہیں۔ گھر کے حالات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ زیب کو مجبور یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جویریہ کے باپ کو بھی اس شادی میں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن میں شامل ہو۔
اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دے اور اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ لیکن باپ اتنی آسانی نہیں ہوتی۔ جامی اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ پاتا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر طے ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں چیخنے ہوتے اور چیخنے لگتا ہے، میرے بغیر یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے میری بیٹی کا فیصلہ میرے بغیر کیسے کر لیا؟ یہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ شادی ہوئی تو میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس غصے میں جامی وہاں موجود لوگوں کو دھمکنے دینا شروع کر دیتا ہے اور دھمکنے دینا ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، یہاں سے سب لوگ نکل جاؤ، میں ایک ایک سے حساب لوں گا۔ دوسری طرف زیبا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ شادی میں مجبور مہمان بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کی شادی میں اس طرح کا ہنگامہ کیوں کر رہا ہے۔ اچانک پوری محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے اور ہر ایک شخص حیرت